اس طرح بھی دیکھو جو آدمی چیخ رہا ہے نا عمران خان کے خلاف وہ نیب کا خام مارا. انہوں نے کفن پہ بھی جیبیں لگائی ہوں گی، یہ فلانے بینک کی ہے، یہ فلانے بینک کی ہے. یہ فرشتوں سے بھی ڈیل کریں گے. رانجھا تو ایک بڑی رومانٹک خوبصورت داستان ہے. ان کے لیے تو راون کے قصے ہوں گے جو ان کے بارے میں آئیں گے. السلام علیکم. پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. آج گوادر میں ایک نجی ہوٹل کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق 3 دہشت گرد ہوٹل میں داخل ہوئے اور نجی ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ نے دہشت گردوں کو روکتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے بتایا ہے کہ تینوں دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. اطلاعات کے مطابق جب حملہ ہوا تو 40 چینی باشندے اور 30 پاکستانی ہوٹل میں موجود تھے. وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور بلیدی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. کچھ پاکستانی زخمی ہوئے ہیں. سال 2019 میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے. چاہے داتا درپار ہو یا خروٹ آباد، ہزارہ برادری نشانہ ہوں یا اب گوادر، اس بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی جانب جو کل سامنے آئی کہ چیئرمین نیب پر کوئی شخص دباؤ ڈال رہا ہے. اور چیئرمین نیب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی وہ انڈائریکٹلی کنفرم بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے اس معاملے کے حوالے سے، اس کے مطابق ملک کی ایک عام شخصیت ہے جو کہ جعلی اکاؤنٹس کیس سے تعلق رکھتی ہے لیکن سیاسی نہیں ہے. اس نے کوشش کی کہ دباؤ ڈالا جائے چیئرمین نیب پر، اور اس کی تردید نیب چاہے تو کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کس کی جانب سے دباؤ تھا. لیکن اس پر حکومت بھی خاموش ہے، جو سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ دیکھیں تو اب تک نیب نے 5 ریفرنسز دائر کیے ہیں. ان میں سے کسی ایک میں بھی زرداری صاحب نامزد نہیں، سوائے ایک کیس کے جو بینکنگ کورٹ سے احتساب عدالت میں آیا. اور اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کی روشنی میں 16 ریفرنس 2 ماہ میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا جنوری میں، اور جن میں سے 3 براہ راست آصف علی زرداری اور 2 ان کے فرنٹ مین یونس قدوائی پر تھے. اب جب کیس بھی نہیں فائل ہو رہے، پھر نیب کا تصدیق کے بعد خاموشی اختیار کر لینا اور حکومت کا بھی خاموش رہنا، یہ کیا ہوا ہے؟ اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں سست روی کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا لنک نہیں نیب بنا پا رہی یا پھر بنانا چاہ نہیں رہی؟ اور جو آج پھر وزیر ریلوے نے بھی گینگ آف 5 کی بات کی اور نیب کو عمران خان سے جوڑ دیا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی نواز ایوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. اور محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں نے پروگرام میں جوائن کیا. محسن بیگ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو خبر کل ہم نے دیکھی کہ چیئرمین نیب کو تھریٹن کیا گیا ہے ان کوئی ریفرنسز واپس لینے کے حوالے سے کیسز تاکہ نہ بنائے جائیں، اور چیئرمین نیب نے بھی یہ کہہ کر تصدیق کی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا ڈر یا خوف نہیں ہے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ چیئرمین نیب بھی کھل کر اس پر بات انہوں نے نہیں کی کہ کس کی طرف سے تھریٹن کیا گیا ہے. بتانا چاہیے تھا ان کو. یہ کون ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو یہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں چیئرمین نیب کہ ان کو کس نے تھریٹ کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نیب نے پورے پاکستان کو تھریٹ کیا ہوا ہے، اور ہر کمیونٹی کو، بزنس کمیونٹی ہو یا بیوروکریسی ہو یا پولیٹیشینز ہو. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اتنی سیریس تھریٹ تھی تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے اس شخص کے خلاف جو آپ کو تھریٹ کر رہا ہے. کیونکہ یہ پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، بڑا پرائم ایجنسی ہے، اور اس کے جو لاز ہیں اس کی وجہ سے تو پورا پاکستان اس وقت سفر کر رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ڈائریکٹ تھریٹ کوئی دے سکتا ہے، اور جو شخص خود اکیوزڈ ہو اگر کسی کیس میں، وہ کیا ان کو تھریٹ دے گا؟ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے اتنی بلند اور اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا. اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو یس، ایسی تھریٹس تو پولیس کو بھی ملتی ہیں، آرمی کو ملتی ہیں، ایف آئی اے کو بھی ملتی ہیں، ججز کو بھی ملتی ہیں، اور پریویس ہسٹری میں ہم نے دیکھا. لیکن اتنا بولڈ طریقے سے کہہ دینا کہ جی مجھے تھریٹ ہے، اور واقعی سب لوگ اللہ ہی سے ہی ڈرتے ہیں، اور آج کل نیب کافی لوگوں کو ڈرا رہی ہے لیکن ان کو بتانا چاہیے تھا. کسی نے کر رہی ہوگی بات. سے نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا بتانا نہیں چاہیے پھر چیئرمین نیب کو کھل کر اس سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے خوف نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا. کھل کے بتانا چاہیے کون تھریٹن کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کس پس منظر میں کہی ہے اور کیوں کہی ہے.
اگر جس کیس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کیس کی تو حیرت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے ججز کی نگرانی میں انویسٹیگیشن اب تک چل رہی ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے اس قسم کا بیان دیا. تو ان کو وضاحت ضرور کرنی چاہیے, ورنہ ان کی اپنی ویسے بھی کریڈیبلٹی نیب کی جیسے انہوں نے کہا اس وقت زیرو ہے. جو انہوں نے حشر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, تو اس وقت ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے. اور پھر آف کورس سپریم کورٹ ہے, ان کو چاہیے تو پھر اس کا نوٹس لے. لیکن اب اونس از آن ہم کہ جو انہوں نے بات کی ہے اب بتائیں کہ اس کو جو ہے کون تھریٹ کر رہا ہے. علی مان صاحب, اب یہ معاملہ جو ہے ظاہرہ احتساب آپ کی فور موسٹ پرائیورٹی ہے کہ احتساب سب سے پہلے ہوگا, اور ظاہرہ احتساب اگر ہونا ہے تو وہ نیب کے تھرو ہونا ہے, کوئی اور عام ادارہ اس کے لیے ہے نہیں ہے. اب جو شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ٹی وی پہ شور مچاتے نظر آ رہے ہیں وہ نیب کا خام مال ہے, وہ بھی نیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس کو لنک کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جو عمران خان پہ بالخصوص تنقید کرتا ہے وہ بھی نیب کا خام مال ہے. ذرا میں سنا بھی دیتا ہوں, پھر میں آپ کا رد عمل جانتا ہوں. ذرا سنا دیں شیخ صاحب نے آج کیا بات کی تھی نیب سے متعلق. چیخرا سمجھ لو یہ مال ہے, خام مال ہے نیب کا. میں اس سے بڑی بات نہیں کہا. اس طرح بھی دیکھو جو آدمی چیخ رہا ہے نا عمران خان کے خلاف, وہ نیب کا خام مال ہے. یہ نیب کا خام مال کیوں ہو گیا جو بھی عمران خان پہ تنقید کرتا ہے؟ یعنی کہ یہ تو پھر لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں. میں پھر ایک بات کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب پہ بھی کرٹیسزم ابھی نفیسہ نے بھی آپ کے سامنے کیا, انہوں نے بھی بیگ صاحب نے بھی کیا, اور کسی حد تک ہم بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ مطلب اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اس پاکستان کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے, اس پر آپ کے پاس لا موجود ہے جس میں آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں, کسی کو بھی ٹرائل کر سکتے ہیں, کسی کے خلاف بھی ریفرنس بنا سکتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں اس کی پروسیکیوشن اور زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ان کا لیٹیگیشن جو بہت سلو ہے وہ اور تیز ہونی چاہیے, امپریسو ہونی چاہیے, افیکٹو ہونی چاہیے. وہ تھوڑا میرے لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ خام مال ہے, تو میں تو وہ شیخ رشید صاحب جواب دیں گے اس کا, پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ زرداری صاحب کے اوپر جے آئی ٹی کے آپ کے سامنے جو انویسٹیگیشنز آئی ہیں, نواز شریف صاحب 2 کیسز میں, ایک پہ بیل میں, ایک میں وہ سزا یافتہ ہے. دوسری طرف ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے موسٹلی وہ نیب میں کہیں نہ کہیں انوالو, کسی نہ کیس میں انوالو, کوئی اقامہ کے ذریعے انوالو ہوگا, کوئی جے آئی ٹی کے ذریعے انوالو ہوگا, کوئی نندی پور میں انوالو ہوگا. بہت مختلف کیسز ہیں اور میں مختلف لوگ شامل ہیں. تو میرے خیال اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے, پر جو ورڈ یوز کیا اس کی آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. نہیں, میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو وہ لنک جوڑ رہے ہیں پورا نیب, یعنی کہ نیب کا خام مالا جو عمران خان پہ تنقید کرتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کو تو پھر خیال رکھنا چاہیے. آپ تو کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کا دفاع کریں گے, اب نیب بھی بڑے اہم کیسز دیکھ رہا ہے, تو ان کے دفاع کی بات کریں. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئین کے تحت, معلوم نہیں کہ آپ نے کون تھریٹن کر رہا ہے. آئین کے تحت جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کا تحفظ کریں ایز اے گورنمنٹ. ہم تو ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے. اگر دیکھیں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی ہے, آئی ڈونٹ نو دا کانٹیکسٹ رائٹ, میڈیا نے ان سے سوال کیا, انہوں نے آگے سے جواب دیا, اسی پہ معلوم کرنا چاہیے آپ کو کون تھریٹن کر رہا ہے. اس کے بعد پوری کلیریفیکیشن دیں گے, کیونکہ پریس ریلیز آ جانی چاہیے. اگر خود نہیں وہ کلیریفیکیشن دینے, نیب کی طرف سے پریس ریلیز آ جانی چاہیے, اور کون سے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور اگر اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اس کا اقدام بھی ہونا چاہیے, تو بالکل ہوگا انشاءاللہ. تو پوچھا نہیں ہے گورنمنٹ نے کہ بھائی کون کر رہا ہے؟ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے جمہوری نظام میں ہر کسی کے اوپر اوورسائٹ ہے. ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہیں, پارلیمنٹ کا اپنا اوورسائٹ رول ہے, لیکن یہ نیب کیسا ادارہ ہے جس کا کوئی اوورسائٹ رول نہیں ہے؟ اس کی کون اوورسائٹ کرے گا؟ ہم اتنے سارے ایلیگیشنز, فار انسٹنس اسد منیر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اسد منیر صاحب اگر سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے تو انویسٹیگیشن خود نیب کے چیئرمین کیسے کرتے ہیں؟ نیب کے چیئرمین کے اوپر بھی تو ایک نظر ثانی ہونی چاہیے. عقل کل ہیں یا بالکل خدا نخواستہ کوئی وہ غلط کام نہیں کر سکتے. تو وزیر قانون کہتے ہیں نا ہم ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں مان رہی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام ٹھیک کریں. وہ کہہ رہے ہیں 6-7 جن باتوں پہ اتفاق ہو گیا وہ کر لیں. ریکارڈ پر ہے, ابھی بحث ہوا پارلیمنٹ میں, بحث ہوا پارلیمنٹ میں, اور اس میں یہی واضح ہوا کہ سڈنلی یہ شیرین مزاری صاحبہ ان کو انہوں نے چینج کیا, کوئی پہلے کوئی اور تھے, جب یہ آئیں تو پھر کافی شور ہنگامہ انہوں نے مچایا اور سب چیز بیک برنر میں چلی گئی. پیپلز پارٹی تیار ہے, انفیکٹ ہم تو پرائیویٹ ممبرز بل بھی موو کر رہے ہیں. وزیر قانون تو ہیں وہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ 6-7 نکات پہ اتفاق ہو گیا ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ ان پہ ایٹ لیسٹ کر لیتے ہیں ہم پروگریس, جن نکات پہ اتفاق کی رائے نہیں ہو پا رہا وہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. جبکہ پیپلز پارٹی بالخصوص کہہ رہی ہے نہیں یہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہوں گے ورنہ بعد میں نہیں ہو سکیں گے.
वो तो कह रहे हैं कि रुकावट तो अपोजिशन बनी हुई है सारे मामले में। देखिए, उनका अलग पर्सपेक्टिव है, हमारा अलग पर्सपेक्टिव है। इस वक्त जो ग्राउंड पे ये चीज़ है कि डायलॉग चल रहा था और उस वक्त जैसे ही इन्होंने खुद चेंजेस किए कमेटी में और फिर टॉक्स जो है वो स्टॉल हो गए। इनका अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा मुझे डिटेल नहीं पता क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। मोहसिन बेग साहब, अगर हम नैब की कैपेसिटी की बात अगर हम करें, इस्तेदाद कार की बात करें, तो आपको याद होगा एक जरदारी साहब का बयान उन्होंने बड़ा ओपनली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हाँ हैं, अगर फलूदा वाले के नाम पे अकाउंट खोला है तो साबित करें, जो उन्होंने बड़ा ज़ोर दे के लफ्ज़ कहा था। और अब हम जो केसेस उनके खिलाफ चल भी रहे हैं, 16 रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कायम होना थे 2 माह के अंदर। जनवरी में ये कहा गया था, मार्च में वो डेडलाइन एक्सपायर होगी, उसमें शेल का लफ्ज़ यूज़ हुआ था कि ये आपने कायम करना है। अब उन्होंने जो 5 रेफरेंसेस कायम हुए भी हैं उनमें जरदारी साहब के खिलाफ अभी तक एक भी नहीं हुआ। एक जो है भी वो बैंकिंग कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ था केस। तो क्या वजह है, नैब कर नहीं पा रहा या करना चाह नहीं रहा, क्या लग रहा आपको, इशू कहाँ आ रहा है? बेसिकली तो पार्लियामेंट का बेसिक जो लॉ चेंज करना चाह रहे हैं उसमें नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग भी है और नैब के जो लॉज हैं रिविजिट करने चाहिए। बेसिकली इनके पास अरेस्ट वारंट का जो इख्तियार है वो नहीं होना चाहिए, रेफरेंस फाइल करने की मुद्दत होनी चाहिए, प्लस ये 90 डेज़ का जो रिमांड है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो केसेस आप जिनकी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी, नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो GIT कर रही है, जैसा कि इन्होंने फरमाया कि उसमें एजेंसीज के लोग भी शामिल हैं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो बड़े ज़ोर से हो रही है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्री अरेस्ट भी कर लिया। नैब भरी पड़ी है इस मनी ट्रांजैक्शन वाले केसेस में, सबको कराची से लाके। और ये भी देखिए कि इनके केसेस कराची में थे तो कराची में ही होने चाहिए थे, बजाय इसके कि आप उठा के इस्लामाबाद में लाए और सारे लोगों को लाके यहाँ लाकों में बंद कर दिया जिनकी फैमिली इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अब आप देखिए कि नून लीग जो है वो पंजाब में ही है और वो उनको अदालतों से छुट्टी वाले दिन भी इंसाफ मिल रहा है, छुट्टी वाले दिन भी उनको बगैर पेश हुए बेल भी मिल जाती है। तो ये 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं जिनके साथ यहाँ तो इक्वल सलूक होना चाहिए था, यहाँ होने चाहिए, इक्वल सलूक होना चाहिए ना जी। फिर उनके केसेस में इस्लामाबाद में होने चाहिए थे। अब जहाँ तक अगर ये अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर नैब लॉ में तरमीम नहीं लाते, और ये पार्लियामेंट का काम है, अपोजिशन और हुकूमत का काम है, जिससे आम बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और एक आम आदमी सफर कर रहा है 90 दिन 4-4, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा लॉ है जिसकी बेल ही ना हो। नैब लॉ में तो बेल है ही नहीं। बिल्कुल, उनके जज नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस के पास इख्तियार ही नहीं है बेल का। तो मकसद ये, जब तक आप इस लॉ को चेंज नहीं करते हो जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है। आप देखें ना, नून लीग गवर्नमेंट में रही, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रही, इन्होंने लॉ चेंज नहीं किया और इन्होंने लॉ चेंज नहीं किया तो आज ये खुद भुगत भी रहे। मियां साहब भी कहते हैं कि मैं भुगत चुका हूं, अब ये अगर पीटीआई नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में पीटीआई भी भुगतेगी। वो तो कहते हैं, वो भी बताएं, प्री बार्गेन तो कर सकते हैं ना वैसे। उसका लॉ भी खत्म कर दिया, आपको पता? नहीं, भी खत्म नहीं हुआ वो। नहीं, वो इस्लामाबाद में खत्म। मुखालफत तो आप उसकी बहुत ज्यादा करते रहे, खान साहब करते रहे प्ली बार्गेन के कानून की, लेकिन आप ऑफर ज्यादा, आप आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं लॉ के अंदर मौजूद है, बार्गेन कर लें, एक ही ऑफर मौजूद है, लॉ के अंदर मौजूद, हम तो कह रहे हैं कर ले। नहीं, अभी ज्यादा अच्छा है अगर प्ली बार्गेन करें, पैसा पाकिस्तान का वापस प्ली बार्गेन भी करनी हो तो उसकी जहांगीर तरीन पहले जहांगीर तरीन से उसकी जो अमाउंट है ना समर, वो डिटरमाइन करनी चाहिए कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। बहुत अच्छी वो तो डिटरमाइन नहीं हुआ अभी। उन्होंने कहा कि आपके सारे IMF के कर्जे की लेने जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 16,000 एकड़ वापस दे दे। हम तो ऐसे हैं, वो तो आपका कह रहे हैं, वो तो आपका कह रहे हैं। आप चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम आप करें, हम क्यों ऐसे, हम तो फाइट कर रहे हैं, हम तो फाइट कर रहे हैं, हम फाइट करेंगे, आप तो फाइट कर रहे हैं। आपने तो बैठ के NROs तय किए हुए, तो पैसे दे ना, रखें कौमी खजाने में, डैम फंड में जमा कराएं। प्ली बार्गेन के लिए पहले कर्जे वापस अमाउंट डिटरमाइन करनी है कि फ्रॉड हुआ क्या है और क्या डिमांड करती है स्टेट, इसमें डिफरेंट, वो अभी तक डिटरमाइन ही नहीं हो सका। और ये जो केसेस नैब बना रही है ना जी जरदारी साहब पे और ये बैंकिंग वाले, ये समर वाइट कॉलर क्राइम है। ये बज़ाहिर लगता है कि इन्होंने किया है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जरदारी साहब कहते हैं, एतमाद से कहा था कि साबित करें, कर सकते हैं। खतरनाक मतलब वाइट कॉलर क्राइम है कि इंग्लैंड जैसे मुद्दे की डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है उसकी, जिसके हम वेस्ट मिनिस्टर से फॉलो करते हैं, वो अपना अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के ऊपर एक कानून लेके आए। क्यों लेके आए? वो इसीलिए लेके आए
کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑا، اسی لیے یہ سارے شیر بن کے کہتے ہیں ہمارے ثابت کر کے دکھاؤ کیا ہے ہم نے چوری، پکڑ کے دکھاؤ ہم نے۔ وہ سیف الرحمان کے بارے میں زرداری صاحب کیا کہتے تھے، میرے گھٹنوں میں گرا تھا۔ علیمہ بی بی کی سلائی مشین سے کیسے 3، ایک نیو جرسی میں فلیٹ، ایک دبئی میں فلیٹ، سب سے پہلے تو اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ آپ پہ عدم اعتماد ہے کہ وہ پاکستان میں جس لوگوں نے 5 دفعہ گورنمنٹ کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں۔ علیمہ بی بی کی سلائی مشین والی پراپرٹی پہ انہوں نے دی ہے۔ اب جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ پناما میں بہت سارے 400 لوگوں کے نام اور بھی ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تب آپ کہتے تھے، خان صاحب کہتے تھے نہیں جی جو ٹاپ سے احتساب شروع ہونا چاہیے، چونکہ اب ٹاپ پہ آپ ہے تو میرے خیال سے احتساب پھر گھر سے شروع کریں، اس کے بعد پھر سب کو ادھر کرتے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ خان صاحب کو ویسے بول نہیں دینا چاہیے، علیمہ خان کے آپ نے دیکھا نا پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی بنا ہوا ہے، خان صاحب کے خلاف بھی بنا ہوا ہے، عاطف کی طرف بھی بنا ہوا ہے، علیم خان صاحب اندر ہیں، ہر طرف ہو رہا ہے۔ پر دیکھیں چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ چیخیں وہاں سے آ رہی ہیں جن کو پتا کہ ہم نے پکڑے جانا ہے، جن کو یہ پتا ہے ہم نے چوری کی ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم نے سر محل کو پہلے ڈس اون کیا تھا، این آر او کر کے ہم نے اس کو اون کیا ہے۔ ہر وقت ڈیل کی طرف جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ نے این آر اوز کیے ہوئے سب کے سامنے، تو ہم تو فیس کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم فائٹ کریں گے، ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ یہیں اب 6 مہینے کے لیے دبئی چلے جاتے ہیں۔ اب تو پتہ چلا نا آپ لوگ کیسے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، ساروں نے این آر او کیے ہوئے سارے کے سارے۔ لیکن اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر، ایک طرف تو یہ نیب کا بہت زیادہ شور ہے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیب گردی اور معیشت دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، ملک کی ترقی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت گورنمنٹ کے لیے بنا ہوا ہے۔ اب نون لیگ کی طرف سے تو نفیسہ شاہ صاحبہ یہ مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ فریش الیکشن کروائیں نہیں تو ملک میں آمریت آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو بھی یہ شبہ ہے، یہ خدشہ موجود ہے، آپ بھی ان کی اس رائے سے ایگری کرتی ہیں کیا کہ اب مسائل کا حل یہی ہے یا آپ کچھ اور سمجھتی ہیں مسئلے کا حل؟ دیکھیں فریش الیکشن اس وقت ان کا مینڈیٹ 5 سال کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے نااہل ہیں، اتنے ان کی ناکامیاں در ناکامیاں وہ ساری چیزیں ظاہر، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور خراب ہو، عوام کے آگے اور خراب ہو، اور یہ خود لگتا ہے کہ اتنے پریشر آدھی تو انہوں نے ملک سفر کرتا رہے گا، آدھی حکومت انہوں نے آپ کی بقول آپ کی بات مانے تو ملک سفر کرتا رہے گا۔ نہیں ڈسکریڈٹ یہ ہو جائے۔ دیکھیں تو عوام کہاں گئے جن کے نام کی آپ بات کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، تو عوام کہاں گئے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ہے، مزید ہم کیوں چاہیں انسٹیبلٹی؟ ہم اپوزیشن کریں گے، اصولوں پر اپوزیشن کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی لیڈ لے رہی ہے آج اپوزیشن میں، اور اگر تحریک چلانی ہو وہ بھی تحریک چلائیں گے، لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ آئی تھنک اس وقت ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی باضابطہ کوئی کال ایسی نہیں آئی ہے، لیکن وہ ہماری پارٹی قیادت فیس کرے، دے ول اناؤنس اٹ۔ لیکن اس وقت ان کی جو کارکردگی ہے، چھوٹ جائے بہتر ہے آف کورس، وہ یہ ایسے جنرلی کہہ دینا، لیکن ایز فار ایز آر اسٹریٹجی اور پالیسیز کنسرن، وہ پھر قیادت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا ایکشن کہاں ہو۔ ارلی الیکشن کے نون لیگ کے مطالبے کی آپ حمایت نہیں کرتے؟ یعنی کہ دیکھیں حمایت یا نا حمایت کرنے کی اس وقت بات نہیں ہے، ہماری اپنی ایک روڈ میپ ہے۔ اس وقت ہم پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر جہاں ان کی ناقص پالیسیاں ہیں ان کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہماری اسٹریٹجی یہی ہے، اور جب وقت آئے گا تو چیئرمین صاحب نکلیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، اور لیکن سچ ہماری ایسے اس میں کوئی کلیئر ایسی بات پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو۔ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیب گردی اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور معیشت کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے حکومت کو کافی زیادہ پریشانی کی صورتحال کا سامنا ہے، چونکہ نیب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ بالکل آخری مراحل میں ہے، لیکن اب منڈے تک صورتحال واضح ہوگی۔ جو سوری آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا ایگریمنٹ، نیب میرے دماغ پہ چڑھ گیا، پہلا سیگمنٹ ہم نے نیب پہ چونکہ کیا تھا، تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ آخری بہرحال محسن بیگ صاحب جو زیادہ یہ ان کے سر پہ سوار ہے، تو انہوں نے ہمارے سر پہ بھی سوار کر دیا نا، احتساب احتساب احتساب۔ بہرحال اب جو صورتحال احتساب میں ڈال دیا ہے انہوں نے۔ بہرحال اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو چل رہی ہے ڈیلنگ، اور آخری تقریباً مراحل پہ ہو جانا تھا کل ایگریمنٹ، لیکن کچھ
شرائط خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت سخت ہیں, یہ نہیں مانیں گے. اس پہ اب منڈے کو خان صاحب نے بلایا بھی ہے, اپنی جو معاشی ٹیم ہے ان سے ڈسکشن بھی کریں گے. لیکن اب حکومت نے قیمتیں پہلے بجلی گیس کی بڑھائیں, اور اب ظاہر ہے جب آپ ایگریمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو دوبارہ سے قیمتیں بڑھانی ہیں, ٹیکسز بڑھیں گے آپ کے. تو یہ تو پھر عوام تو مہنگائی کی چکی پہ پس کے بڑی جو وہ کہا جاتا ہے نا چیخیں نکل جائیں گی عوام کی, تو پھر لگتا ہے اس کے بعد کوئی تحریک وغیرہ کی طرف حالات جائیں گے, چونکہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب عوام کریں گے جو کریں گے. دیکھیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ گورنمنٹ سائٹ سے دیکھ لیجئے, ابھی پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے وہ صرف 9.5 روپے. ایکچولی جو پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی وہ 25 روپے تھی انکریز کرنا, تو گورنمنٹ نے وہ پاس آن نہیں کیا. بیسیکلی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ جو اچھا اقدام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیجئے, وہ اپنی پرائس خود ڈٹرمن کریں فری مارکیٹ میں. آئی ایم ایف کے تحت جو آپ نے, آئی ایم ایف نے کہا جی سبسڈیز ختم کر دیں, کیونکہ پچھلی گورنمنٹس نے سبسڈیز دے کے اتنا زیادہ لون لیا, قرضے سے کام چلا رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ فی الحال عوام کو پریشانی ضرور ہے اور ہوگی, کیونکہ جیسے ہی آپ نے سبسڈیز ختم کی اور فری مارکیٹ میں پرائس انکریز ہوا تو ہر چیز کی پرائس اوپر نیپرا کو بھی آپ نے اگر انڈیپینڈنٹ کر دیا پھر تو پرائس انکریز ہوگی. پھر وہ گورنمنٹ کا کنٹرول کہاں رہا, وہ گورنمنٹ کہاں رہی بھی؟ وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, ایک منٹ سر, کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اگر یہ بجٹ آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے تو اس سے آپ کے ملک میں ایک سٹیبلٹی آئے گی. وقتی طور پر پرابلم ضرور ہے, اور اس وقت اس گورنمنٹ کو پولیٹیکلی کوئی تھریٹ نہیں ہے ایکسیپٹ معیشت کے اوپر. اگر یہ معیشت, غلطی یہ ہوئی کہ پروگرام پہلے لینا چاہیے تھا آئی ایم ایف کا, ڈیلے کیا, اس سے پرابلمز آ گئی. آپ یقین کیجئے کوئی تنقید تو کوئی نہیں کر رہا اس بات پہ, تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ آئی ایم ایف میں کیوں جا رہے ہیں. صرف اعتراض ان 2 چیزوں پہ ہے کہ آپ, ایک تو آپ کو پہلے چلے جانا چاہیے تھا, آپ نہیں گئے, اب آپ جا رہے ہیں. لیکن دوسرا جو اعتراض ہے وہ نفیسہ بی بی بھی بار بار جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آئی ایم ایف ورسز آئی ایم ایف, یہاں ان کے بندے بٹھائے پھر ان سے ڈیلنگ ہو رہی ہے. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں بندے تو جی پاکستان میں سارے جو اکانومسٹ ہیں بلیو کیجئے یا آئی ایم ایف کے پیرول پہ ہیں کام کرتے ہیں, یا ورلڈ بینک کے پیرول پہ ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. پاکستان حفیظ شاہ صاحب جب لائے تھے تو یہ اس وقت بھی وہیں سے آئے تھے. محمد یعقوب صاحب جو ہیں وہ 6 سال رہے تھے پیپلز پارٹی, سلیم رضا صاحب, لمبی لائن ہے آئی ایم ایف ورسز آئی ایم ایف. لیکن ٹھیک اس ٹائم جس وقت آپ ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ اسٹیٹ بینک کا بندہ لے کے آ جائیں. اور اسٹیٹ بینک اتنا سینسٹیو ادارہ ہے, وہ ہماری ایکسچینج پالیسی طے کرتا ہے, وہ ہماری مانیٹری پالیسی طے کرتا ہے. لیکن ہمارا اس سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے, ہمارا اس سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ دیکھیں وزیر خزانہ صاحب کو کافی ٹائم ہو گیا ہے, وہ فار گاڈ سیک وہ پارلیمنٹ میں آئیں, وہ کمیٹی میں آئیں اور ہمیں خط و خال بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, کس قسم کے چیلنجز جو ہیں ان کو لاحق ہیں. دے شوڈ ٹیک دا پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس. یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اتنی نان ٹرانسپیرنٹ, ہم نے جو بیماری کریٹ کی ہمیں آگے بتائیں, اس کو ڈائگنوز کریں. دیکھیں مسئلہ کیا, آئی ایم ایف پہلی دفعہ تو نہیں جا رہے آپ, 8 ماہ سے یہ لوگ ہیں, 22واں پروگرام ہے, یہ 22واں پروگرام ہے. اور ایسا بھی ٹینیور رہے ہیں گورنمنٹ سے جس میں 5 سال کے ٹینیور میں 2 دفعہ بھی گئے. یہ سارا دیکھیں ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کہ پراپرلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پلان کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اس میں کیا آپ کے اوپر کنڈیشنز لگ رہی ہیں, کیا نہیں لگ رہی ہیں. اصل ہو کیا رہا ہے کہ پہلے تو بھائی چلے آپ کا وزیر خزانہ لے آئے نا, بولوں آپ کی بات شکر کریں ہیچری سے نہیں آئے, ابھی لوگ آپ کے لیڈر تو ابھی ہیچری سے آئے ہیں. خیر چھوڑیں ان باتوں کو, اچھا نہیں لگتا. ہماری یونیورسٹی اب سیکھیں, پی ایچ ڈی ہیں ہم لوگ سیاست میں, انڈے اور مرغی اور بچوں کی آپ بات کرتے ہیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہیچری سے انڈے اور مرغی پیدا کرے کہاں ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے, اور سمجھنا جو بیگ صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے کہ آپ کے مسائل ہیں کیا, آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے. میں پچھلی بات نہیں دہراتا کہ جس حال میں ہمیں اکانومی ملی ہے اس کو ہم نے ٹھیک رستے پہ چلانا ہے. رستے 2 ہیں. آئی ایم ایف پلان ہوتا کیا, یہ آپ کی ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے, ریفارمز ہوتی ہیں. آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے آپ نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کو جو تباہی پھیری ہوئی ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا جس طرح پہلے گورنمنٹ چل رہی تھی کہ آپ نے سبسڈی بیسڈ اکانومی کر دینی ہے.
ट्रेडिंग बेस्ड अपनी इकोनॉमी कर देनी है और जिस तरह चलाना है कि 25 अरब डॉलर के आप कर्जे लेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके उनको मार्केट में फेंकेंगे, 105 पे ओवर वैल्यू डॉलर रखेंगे, चलता रहेगा। पर नेक्स्ट जनरेशन में आपने 60 से लेके 92 तक 60 रुपए था जब आपकी गवर्नमेंट आई, 92 रुपीज था जब आपने क्लोज किया। फिर बात करूंगा, 2.5 अरब डॉलर था आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। आपकी इकोनॉमी का साइज क्या था? 1700 अरब डॉलर रुपया था। ये देखिए ना, छोड़े नफीसा, आपका टॉपिक नहीं है ना, हम ही छोड़े। मैं बात कर रहा हूं ना, लेट मी नफीसा, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप अपनी बात पे बात कीजिएगा ना। मैं तो ये नहीं कह रहा गलत कह रही है, तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है। अगर जेआईटी में आपका नाम नहीं आया तो आपको खुश होना चाहिए। This is not the way, Nafisa, you interrupting me. This is not the way. Because you cannot You have no right to interrupt me. You have no right to pass personal comments. You have no right to interrupt me. You have no right to scream and shout. I'm not shouting. What is You're the only way. टॉपिक क्या मतलब? आपका टॉपिक सबका है, ये मेरा भी है, आपका भी है, बेग साहब का भी है, नफीसा साहब का भी है, सबका है। मैं बात करें कि सिंध में आपने 957 अरब रुपए कहां खर्च किया? ये कह रहे हैं 18वीं तरमीम। आप कहते हैं आपके एड्स के लाड़काना से निकल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप हल की बात कर लेते, हल की बात कर लेते, गंदम चोरी कर रहे हैं, वो कहते हैं आप 18वीं तरमीम। आपको वो कहते हैं कि भाईजान अस्पताल तबाह कर दिए, बूटी माफिया काम कर रहे हैं, वो कहते हैं 18वीं। इन्होंने यही बातें करनी है, ये इनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। बिल्कुल आनी चाहिए जो पाकिस्तान का हशर कर दिया। मुझे वे फॉरवर्ड बता दें। अब ये लड़ाई झगड़े से ज़रा मसाइल हल नहीं होने, इस पे चाहिए मसाइल का हल क्या है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो सफर कर रहे हैं। देखिए जी, पहली बात ये है कि आपका टॉपिक नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज इज दिस? चलें, आप इंटरप्ट गलत कर रहे हो। चले बेग साहब, पर्सनल रिमार्क्स पास करेंगे, आप करेंगे तो मैं इससे ज्यादा बात करूंगा। आप इंटरप्ट डेट टाइम में करेंगे, करूंगा। अलीवान साहब ये सबका है, अलीवान साहब ये सबका, अलीवान साहब ये सबका। चले जरा, मैं चाहता हूँ जरा वे फॉरवर्ड पे बात हो जाए, बस ठीक है। अलीवान साहब प्लीज चले, इनको अलग करें तो वे फॉरवर्ड पे जरा बात करने, मैं तो बारी बारी जरा बात करने। नहीं, आई थिंक लेट talk to him. We can talk separately. Somebody who is patronizing, he doesn't know how to behave in a program. You know how to behave. You know how to behave. Aliwan sir, please. I'm not talking. Aliwan sir, please, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। चले बेग साहब वे फॉरवर्ड पे क्विकली जरा बात करें, जो कि हमारा प्रोग्राम का। देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को फौरी तौर पर IMF से जो भी नेगोशिएशंस फाइनल करनी है करके एक दफ़ा बजट से पहले ये अगर IMF प्रोग्राम आ जाता है, उसी के तहत आपने बजट बनाना है, क्योंकि बजट के लिए भी टाइम कम है। तो जैसे ही बजट बनता है, बहुत सी चीज़ें खुल के अवाम के सामने आएंगी, और जो रिलीफ खान साहब ने वादा किया हुआ है और जिसकी वजह से IMF डेलीगेशन को डिले किया गया, वरना उन्होंने कल चले जाना था, उनको रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई बेहतरी इस इकोनॉमी में इस प्रोग्राम के बाद आएगी। बिजनेस कम्युनिटी को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिजनेस एक्टिविटी बाद में जनरेट होगी, और मैं समझता हूं कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर जहां तक नैप FBR है, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग इनको रोका जाए, क्योंकि इनकी वजह से भी बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ रुकी हैं। तो आने वाले दिनों में जो खान साहब प्रोग्राम ला रहे हैं, और जो IMF का प्रोग्राम भी होगा, और बजट में जो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। नफीसा शाह साहब, अब बिलावल भुट्टो ने मुतालबा भी किया कि पार्लियामेंट के अंदर मुआहदा लाया जाए, यहाँ पे डिस्कस किया जाए, बताया जाए। ज़ाहिर आगे बजट भी आ रहा है, तो अगर नहीं लाया जाता तो फिर क्या बजट पे सपोर्ट होगी या नहीं होगी? क्या लायामल क्या होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए, इस वक्त तो इस प्रोग्राम में बहस करना बेकार है, बिकॉज आई थिंक द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, it's difficult to carry on. Somebody who makes personal remarks, makes patronizing remarks, this is unacceptable. जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, हमने यही कहा है कि इन्होंने जो मुल्क को इस वक्त हशर किया है, they are getting desperate, and that is showing in the way they behave on the talk shows. They start screaming, they start shouting, they start making personal remarks. Nobody wants to. PTI मैं पूछती हूँ कि कोई आप कौन सा गेस्ट आ रहा है? Nobody wants to sit with them on the programs, because this is all they've learned. इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस, इस वक्त इंस्टेड ऑफ अटैकिंग अस, अपनी परफॉर्मेंस की बात करें,
आपको इकोनॉमी का कुछ नहीं पता, आपको इनको इकोनॉमी इनका टॉपिक नहीं, आगे नहीं, वी शुड रिजॉल्व दिस इश्यूज, वी नीड टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। चलिए वे फॉरवर्ड पे जरा बात कर ले। अब वे फॉरवर्ड ये है कि 8 माह में इन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट की है जिसकी वजह से डबल हो गई है इन्फ्लेशन। जिसका खर्चा घर का 10,000 था उसका खर्चा 20,000 है। आगे भी दे डू नॉट हैव अ प्लान। मुल्क का इन्होंने इतना नुकसान किया है मईशत का कि इस वक्त इनकी रेटिंग्स खुद को देखें एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो डायरेक्शन। पार्लियामेंट के अंदर भी तजवीज़ दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। पार्लियामेंट में इनका बिहेवियर देखा है आपने? हमारे चेयरमैन साहब बोलना शुरू कर देते हैं तो उनका हर लफ्ज़ जो है एक्सपंज किया जाता है और उसके आगे मुराद सईद को खड़ा कर देते हैं। दे डोंट नो हाउ टू डील इन द पार्लियामेंट। कैबिनेट इनके कंट्रोल में नहीं है, मईशत इनके कंट्रोल में नहीं है। कोई अच्छी इनको इनसे पूछें कि कोई अच्छी खबर आपने अवाम को कोई सुनाई है अभी तक? दे हैव नो न्यूज़। द ओनली न्यूज़ दे हैव इज कि कैसे हम लोगों को डिग्रेड करें, कैसे हम गाली गलोच करें। अभी तक कंटेनर वाला उनका पॉलिटिकल एटिकेट्स बिल्कुल नहीं है इनको, यही है और इसी तरीके से ये चलेगा सिस्टम। एंड दिस इज वाई 8-9 महीने में ये ढेर हो गए हैं। ये इनको अनफॉर्चुनेटली इनके जो सेलेक्टर्स हैं दे शुड बी ग्रेटफुल टू द सेलेक्टर्स कि वो उनको चला रहे हैं, वरना इस वक्त तक तो ये आई डोंट नो हाउ दे हैव सर्वाइव्ड ऑल दिस लॉ एंड आई डोंट सी मच होप। एटलीस्ट मुझे दुख इस बात का है कि मुल्क का इन्होंने दिवालिया निकाल रहा है और पीपल आई टेल यू स्लीपलेस नाइट्स, लोगों को स्लीपलेस उन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए कि हमारा हो गया का, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फीसों का क्या होगा। दे डू नॉट हैव अ प्लान और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गालम गलोच बुरा भला कहना, ट्राई टू बी पैट्रोनाइजिंग। चलें क्विकली अब मुझे वे फॉरवर्ड पे बात कीजिए। नहीं वे फॉरवर्ड करते हैं, वे फॉरवर्ड पे बात अभी थोड़ा इतना। एक गवर्नमेंट फेडरल है और एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल्स है। 18वीं तरमीम, ऑटोनॉमी, डिवॉल्व्ड। अब बात कर लेते हैं, हमें तो बहुत सारे फॉल्ट हैं। लगभग 11 साल हो गए। हम इनसे पूछते हैं कि टोटल 957 बिलियन रुपीस आपको मिला है, वो कहाँ गया? कोई जवाब नहीं है। आपने 106 अरब रुपया थर में लगाया और बड़ा उसको पब्लिसाइज किया। रिपोर्ट मार्क्स ही आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक पानी का साफ ग्लास हम मुहैया नहीं कर सके। आज भी गजाई अजनास की वजह से थर में बच्चे मार रहे हैं। लाड़काना में, मेरी बात सुनते जरा, अब गिव मी सम टाइम, उसके बाद क्वेश्चन हम हाजिर हैं। लाड़काना में HIV केसेस निकल रहे हैं और भुट्टो बेचारों को, जो उधर के बेसिस कॉन्स्टिट्यूंसी है जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, बेसिकली वहां से, और वहां 258 केसेस अभी तक निकल चुके हैं। दुनिया पोलियो को रो रही है, ये माशाल्लाह HIV की तरफ जा रहे हैं। गंदम की बात करें, 2 अरब रुपए की गंदम, गरीबों की गंदम चोरी हो चुकी है। इनकी ऑडिटर जनरल कहता है कि ज़कात एंड उशर के पैसे इन लोगों ने नहीं छोड़े। गरीबों की पार्टी ये है, बिल्कुल फालूदे वाले की पार्टी है, पकौड़े वाले की पार्टी है, जलेबी वाले की पार्टी है। इस मुल्क में पहले करप्शन का तरीकाकार होता था। 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया, ठीक है जी, सागदार साहब लेके आए। उसमें कहा यह गया था कि बाहर से जो पैसा आएगा उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ेगी। अब हुआ क्या? लिसन, दिस इज नॉट फेयर। सर वो ये करते क्या है? इनकी अपनी 8 साल कायम अली शाह साहब उस हुकूमत रहे जिनको अपने कैबिनेट मेंबर्स का नाम पता नहीं था। ये चाहते ही है कि हम भी कैबिनेट में शर्जील मेमन जैसे लोगों को ले आए, तो फरियाद पीछो को हम ले आए, डॉक्टर आसिम को ले आए। ये नहीं होगा। पाकिस्तान का पैसा हम नहीं लुटने देंगे। NRO इनका नहीं होगा, याद रखिएगा। ये मसाइल इनके साथ ही हैं, ये अपनी तरफ देखते नहीं है। अब यहाँ पे मामला यह है कि जब मसाइल के हल की बात होगी तो ब्लेम लूटा है इन लोगों ने, जिस तरह तबाह किया है इन लोगों ने, और हमेशा NRO के पीछे छुपते हैं, हमेशा पीछे खड़े होते हैं। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। आप कहते हैं कि आपका चाहिए। इनको बस करें। देखिए यही सिस्टम है कि ये ऐसी रवानगी से बोलते, अपने आप को ये नहीं रोकते। मैं भी इनको काउंट करा सकती हूँ। डेंगी के केसेस ये भूल गए? कितने डेंगी के केसेस? काइंडली डोंट इंटरप्ट मी। 5 अरब ट्रीज नजर कितने आए? 10 करोड़ भी नहीं नजर आए ट्रीज। ये इनका हाल है। BRT के 7 अरब, BRT के 7 अरब, BRT के 7 अरब जो है वो आ गए। अब सियासत नहीं होनी चाहिए बिलखुसूस मईशत के मामलात पर, और ये मामला ऐसा है जिससे आम आवाम जो है उनकी ज़िंदगी जुड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे पे तनकीद के बजाय कंस्ट्रक्टिव उनको एक रोड मैप ही लेके आना चाहिए।
फी वक्त इतना ही। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक और अहम मामले की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों के साथ शादी के मामले की, जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ये मामला शुरू कहां से हुआ? हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट पर काम करने वाला एक चीनी बाशिंदा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर 2018 में कुछ मुकामी अफराद से मिलकर मैरिज ब्यूरो बनाता है और उसके जरिए लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी के नवाह में गरीब लड़कियों को, जिनमें ज्यादा का ताल्लुक अकलियती मजहब से है, कि चीनी लड़कों से शादी करवाते हैं। लड़कियों को चीन ले जाते और वहां उन लड़कियों को गलत कारी पर मजबूर किया जाता, ना मानने पर उनके आजाब बेचने की धमकी भी दी जाती। इस मकरू धंधे के लिए लाहौर के एक इलाके में 30,000 रुपए किराए पर घर भी लिया गया और मजे की बात कि कुछ अरसे तक पुलिस वाले भी सिक्योरिटी के नाम पर उनके साथ तैनात रहे। गरीब घराने की इन लड़कियों के वालिदैन को 18 से 35 लाख की ऑफर भी की जाती और मार्च में लाहौर में पहला केस रिपोर्ट हुआ जब इत्तला की गई कि एक खानदान की जानिब से उसके बाद से अब तक 20 लड़कियों को चीन से वापस लाया जा चुका है, जबकि सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 190 लड़कियां पाकिस्तान से चीन गई हैं, जबकि 5 से 6 लड़कियां लाहौर में जो चीनियों का घर था उससे फरार हुई। इसके बाद से स्कैंडल ने नया रुख इख्तियार किया है। अब तक इस धंधे में शामिल 39 अफराद भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें चीनी बाशिंदे और उनके पाकिस्तानी सहूलतकार भी शामिल हैं। और पाकिस्तानी सहूलतकारों को रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 70 हजार रुपए कमीशन दिया जाता था। इस पर वजीर दाखिला एजाज शाह ने भी नोटिस लिया इन वाकयात का। और उसके बाद हैरान कुन अमल यह हुआ कि चीनी सफारतखाने से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया कि पहले चीन के साथ मिलकर तहकीकात हुई और उनमें कुछ नहीं निकला। जो चीनी बाशिंदा मुलव्विस है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन अंदर खाते जो हमें मालूम हुआ है कि जुमेरात और जुमे को वजारत दाखिला में चीनी हुक्काम की 2 मुलाकातें हुई, जिस पर चीनी हुक्काम बहुत बरहम थे और उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तो चीनी शहरियों का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होना, उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और साथ ही साथ मीडिया का रोज़ मामले को उठाना। और आखिर में ये तय हुआ कि जब कोई लड़की शिकायत करेगी तो ये मामला उठाया जाएगा, वरना नहीं। अब हमारा सवाल यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी चीन में यह काम कर रहा होता तो क्या यही मुतालिबात चीन मान जाता? दूसरा सवाल अपने हुक्काम से कि उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा, क्या करते रहे हमारे इदारे? उस वक्त FIA को होश आया कि जब सहाफ़ियों की तरफ से या फिर कुछ समाजी तंजीमों की तरफ से ये मामला उठाया गया। और एक और अहम सवाल कि जिन चीनियों को बिजनेस वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है, क्या उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बनाया जा रहा है कि उन्हें चेक भी किया जाए कि वो कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? और फिर सवाल ये उठता है कि जो बंदे पकड़े गए हैं उनसे कोई डील तो नहीं होगी? और इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मुतासरा ख़ानदान की लड़कियां भी मौजूद होंगी और हम बात करने की कोशिश करेंगे वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब से भी कि उनका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है। चीनी बाशिंदे किस तरह से रिश्ते करते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के साथ, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ एक मुतासरा लड़की लाहौर से मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि रिश्ता आपका किस तरह से आया, किसके थ्रू आया और क्या कहा गया जब रिश्ता आपके साथ हुआ? मेरा रिश्ता ऐसे आया था क्योंकि रिलेटिव में शादी थी तो हम शादी पे गए थे, तो वहाँ पे जिसकी शादी थी वो भी चाइनीज़ के साथ शादी कर रही थी, तो हम तो एज अ गेस्ट गए थे तो हमें नहीं पता था, तो हमारा शादी का भी कोई ऐसा माइंड नहीं था। तो ऐसे चाइनीज़ ने मुझे देखा, मैं मेरी मतलब पिक्चर्स वगैरह बनाई ब्राइड के साथ, तो फिर उन्होंने ये जो अंश भट्ट है जिसका भी ढूंढ रही है पुलिस, तो इसने फिर रिलेटिव में से हमारा नंबर लिया, घर वालों को कॉल की कि अगर आप रिश्ता करना चाहें, ऐसे चाइनीज़ हैं तो हम आपके घर आना चाहते हैं। घर वालों ने मुझसे बात की, मैंने कहा आप आने दें, एक दफ़ा हमें मिलना चाहिए। तो फिर ये ना आया लड़कों को लेके, चाइनीज़ को आया, तो उसने बोला कि ना अगर आप करना चाहें हमें ज़रूर बताएं।
تو سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا لڑکی کیا کرتی ہے. گھر والوں نے بتایا کہ لڑکی جو ہے اس نے پارلر کا کام سیکھا ہے, وہ جاب کرتی ہے. تو پھر اس نے ساتھ ہی بولا کہ یہ لڑکا یہ کام کرتا ہے. ایک ٹیچر تھا تو جس سے میری شادی ہوئی اس کا بتایا گیا کہ اس کا کاسمیٹک کا بزنس. ایک کا تو ہم نے مطلب بات ہی نہیں کی. تو 3 لڑکے تھے. تو جو ٹیچر تھا اس کا بتایا گیا کہ اس کی ایج زیادہ ہے, تو میری ایج 18 سال تھی. تو پھر نہ جو جس سے میری شادی ہوئی اس کا بتایا گیا کہ اس کی عمر 21 سال ہے, تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں, پر اس کی ٹانگ میں تھوڑی پرابلم ہے, تو آپ دیکھ لیں. تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, پر میرے گھر والوں نے اپنی تسلی کے لیے بہت سارے سوال کیے. پوچھا گیا کہ یہ کرسچن ہے اور کوئی فراڈ تو نہیں ہے. انس نے بولا کہ نہیں کوئی فراڈ نہیں, یہ کرسچن ہے, تو آپ اگر کسی سے آپ نے پوچھنا ہے تو آپ اپنے ریلیٹیو میں سے پوچھ سکتے ہیں. ریلیٹیو سے پوچھا, انہوں نے بولا کہ نہیں کوئی فراڈ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, ہم نے بھی تو اپنی بیٹی دی ہے. گھر والوں نے مجھ سے بات کی کیونکہ میرے گھر والے ایگری نہیں تھے, تو میں نے انہیں ایگری کیا کہ نہیں آپ کر دیں. میں اپنا فیوچر کے لیے مطلب میں یہ شادی کر رہی ہوں, میں جانے چلی جاؤں گی, وہاں جا کے میں سیٹل ہو جاؤں گی, میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گی, جاب کروں گی. تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے یہ سب سوچا. پھر یہ بتائیے گا شک آپ کو کہاں سے ہوا, کہاں سے پتہ لگا کہ یہ کرسچن نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے, اور یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, کیسے آپ کو پتہ لگا یہ؟ مجھے ایسے پتہ چلا کہ میری جب شادی ہوئی رخصتی ہوئی, میں ان میں جا کے رہنے لگی. شادی کے دوسرے دن ہی میں نے دیکھا کہ لڑکا تو نہ کوئی دعا کرتا ہے, نہ بائبل پڑھتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا 1-2 دن ہو گئے میں مطلب رہنے لگ گئی. تو جب میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو آج نہیں, کل کرتا ہے, پرسوں کرتا ہے, نہیں وہ کر ہی نہیں رہا. میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے. میں نے ایسے بہت سارے کرسچن مذہب کے حساب سے میں نے اس سے بہت مطلب سوال کیے, تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے جب نہ اس سے بائبل کے بارے میں پوچھا تو کہتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتہ ہے, بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اس پہ ہاتھ رکھ کے تمہارے ساتھ شادی کی ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتہ. میں نے وہ اور جب سوال کرنے شروع کیے تو اس نے پھر انس بٹ کو بتایا, کینڈس کو بتایا کہ یہ ایسے سوال کرتی ہے, اسے پوچھیں اس کو کیا پرابلم ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا. انس کہتا ہے نہیں یہ ایسے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ تو چرچ نہیں جاتے, کیونکہ چائنا میں ایسا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ چرچ جاتے ہیں, ینگ جو ہیں وہ نہیں جاتے. میں نے کہا چاہے نہیں جاتے پر پتہ تو ہوتا ہے نا, اپنے مذہب کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے, اس کو کیوں نہیں پتہ. انہوں نے بولا کہ نہیں یہ کرسچن ہی ہے, تم ایسے فضول میں کر رہی ہو. پھر جب میری چائنا میں لڑکیوں سے بات ہوئی, انہوں نے بولا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کرسچن نہیں ہیں, اور یہاں پہ مس یوز کرتے ہیں لڑکیوں کو, بچے سیل کرتے ہیں, تو تم یہاں نہ آنا, یہ مارتے ہیں, بہت برا سلوک کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے, لیکن کوئی انہوں نے پیسے وغیرہ بھی دیے, آفر کیے کہ اتنے پیسے لے لیں, یا کوئی پیسے وغیرہ دیے یہاں پہ انہوں نے آپ کے گھر والوں کو, یا انسپٹ نے کوئی پیسے آگے دیے؟ فرسٹ تو انہوں نے میرا میڈیکل کروایا شادی سے پہلے. پھر انہوں نے بولا کہ جیسے پاکستان میں پورے ریتی رواجوں سے مطلب شادی ہوتی ہے لڑکی کی, ہم ویسے کریں گے. تو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے جو کپڑے ہوتے ہیں, شادی کا جوڑا ہوتا ہے, تو انہوں نے مطلب اس کے لیے ہمیں 20,000 دیا تھا. میرے گھر والوں نے بولا کہ ہم نے اب اتنی جلدی شادی نہیں کرنی, ہم نیکسٹ منتھ کریں گے, اور اپنی مطلب خرچے سے کریں گے, اپنی پاکٹ سے کریں گے. اس نے بولا, انس نے بولا نہیں آپ ٹینشن نہ لیں, چائنیز سے چلے جانا, پھر یہ واپس نہیں آئیں گے, تو ہم جو بھی ہے ہم سارا خود کریں گے. تو بس انہوں نے ہمیں 20,000 دیا تھا, باقی میرج ہال کا جو بھی تھا یہ انس نے خود کیا تھا. اچھا جی. تو آپ شادی ہو کے جو ایڈن گارڈن والا جو گھر تھا لاہور میں چائنیز کا, اس گھر میں گئی تھی؟ ڈیوائن گارڈن. جی ڈیوائن گارڈن. اچھا تو جی کتنا عرصہ آپ وہاں پہ رہیں, اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہ رابطے کر رہے ہیں, دیگر شادیاں بھی کر رہے ہیں؟ اور جی بہت ساری لڑکیوں کی شادی کر رہے تھے. اور انس بٹ کے گروپ میں لاسٹ جو شادی تھی وہ میری تھی. میرے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی, کیونکہ میرے بعد ہی میں نے مطلب پرابلم یہ کریٹ کر دی کہ میں نے نہیں جانا یہ وہ نا. تو انس نے تو پھر مطلب نہ شادی کروانی چھوڑ دی. باقی جو کیسر تھا جو ابھی پکڑا گیا ہے وہ تو لگاتار شادیاں کروا رہا تھا, اور اس کی گروپ میں تقریباً 12 سے 13 لڑکیاں تھیں جب تک میں وہاں تھی. میرے بعد اس نے کتنی شادی کروائیں اس کا مجھے نہیں پتہ. تو پاسپورٹ وغیرہ آپ سے لیا, انہوں نے کیا کہا کب تک آپ کو چین لے کر جائیں گے؟ مجھے 1.5 ماہ تک انہوں نے لے جانا تھا. میرا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے اس کے نام پہ, میرا پاسپورٹ بن چکا ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے پولیس وغیرہ کو رپورٹ کیا وہاں پہ, کس طرح پھر یہ معاملہ کھلا آگے سارا؟ یہ میں نے پولیس میں رپورٹ تو نہیں کی, پر میں نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی, اور جو بھی کروں گی اپنے گھر جا کے کروں گی.
جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، پھر میں اپنی بہت مشکل سے میں 1.5 ماہ کے بعد مجھے انہوں نے گھر آنے دیا انسپٹ نے، کیونکہ مجھے گھر نہیں آنے دیتا تھا. گھر والوں سے موبائل چیک کرتا تھا، لڑکیوں کے فون میں سے نمبرز نکال لیتا تھا اور پھر ان نمبرز پہ کال کرنا، لڑکیوں کو کہنا کرسچن لڑکیاں ہوتی کریکٹر لیس ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتی، گالیاں دینی ان کو. تو حکومت سے آپ فائنلی کوئی مطالبہ کرنا چاہے؟ جی حکومت سے، حکام سے آپ کوئی فائنلی کوئی مطالبہ کرنا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ میں ابھی یہی چاہتی ہوں کہ جو چائنا میں میں یہی چاہتی ہوں جو چائنا میں لڑکیاں ہیں تو کائنڈلی وہ ہماری ہیلپ کریں کہ ان کو واپس لایا جائے، اور جو واپس آ چکی ہے میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں نے آواز اٹھائی ہے تو میں نے ان کے لیے اٹھائی ہے کہ وہ جو واپس آئیں گے، ہماری آواز اٹھانے کی وجہ سے وہ واپس آئیں گے اپنے گھر والوں کے پاس. پلیز وہ بھی آواز اٹھائیں، وہ ڈرے مت، اور جو وہاں پہ ہیں ان کو واپس لے آئیں، واپس لانے میں ہماری مدد کریں. کتنی لڑکیاں جو چین میں آپ کے ساتھ رابطے میں، کتنی لڑکیاں چین میں جن سے آپ کا رابطہ ہوا یا آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں اور مشکل میں؟ کم سے کم وہاں پہ 10 سے 15 لڑکیاں ہوں گی جو آپ کی جاننے والی ہیں. وہ سب وہ جی جو بہت پریشان ہیں. فیملی سے ہمارے گروپ جی کچھ فیملی سے ہیں، جی کچھ فیملی سے ہیں، اور کچھ وہیں پہ ڈیوائن گارڈن میں مجھے ملی تھی، اور کچھ جو ہیں وہ کیسر کے گروپ میں ہیں، اور ٹوٹلی وہ سب بہت پریشان ہیں. وہ روتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو انڈے کھلائے جاتے ہیں، انہیں مس یوز کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ان سے بات کس زبان میں کرتی تھیں؟ ظاہر ہے وہ تو چینی زبان جانتے تھے، آپ کو اردو آتی ہے، تو گفتگو کس طرح سے ہوتی تھی آپ کی ان کے ساتھ؟ جی شادی ہوتے ہی مطلب جب ہم ان میں رہنے لگ جاتے ہیں تو فرسٹ تو ہمیں وہ ایک گوگل ٹرانسلیشن ایپ کر کے دیتے ہیں جس کے تھرو ہم بات کرتے ہیں. ہم اردو میں بولیں گے ان کے پاس چائنیز میں جائے گا، وہ چائنیز میں بولیں گے ہمارے پاس اردو میں آئے گا. ہم ایسے بات کرتے تھے. بہت شکریہ مہک، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہم نے آج کوشش کی تھی کہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا موقف بھی اس اہم معاملے پر شامل کیا جائے. انہوں نے پہلے رضامندی تو ظاہر کی تھی کہ وہ پروگرام میں شامل ہو کر اس اہم معاملے پر بات کریں گے، لیکن بعد میں نہیں معلوم کہ کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے پروگرام میں شامل وہ نہیں ہوئے. اور یہ معاملہ بڑا سنجیدہ، بڑا اہم ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے ہماری حکومت کو، اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ بھی 2 ملاقاتیں ہوئی چائنیز حکام کی، انہوں نے کہا کہ ڈاؤن پلے کیا جائے اس معاملے کو، بار بار چینی باشندوں کو بہت زیادہ اس معاملے پہ گلوریفائی نہ کیا جائے کہ وہ اس معاملے میں ملوث ہیں. بہرحال وہ آ جاتے تو بہتر ہوتا کہ حکومتی موقف بھی شامل ہو جاتا. تو آج کے شو میں اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.